الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا تھا، اور تکبر میں آ کر یہ بدبخت لوگ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ یہ بدبخت اپنے بے شمار دولت اور بادشاہت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت لوگ سرکشی اور اپنی انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے شداد بھی ایک بدبخت تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کیوں اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا میں اپنی جنت بنائی، اور کون سے نبی ان کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بدبخت کو کیسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، شداد دنیا کی اس قوم میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس جیسی قوم نہ اللہ پاک نے ان سے پہلے پیدا کی ہے نہ اس کے بعد۔ قوم عاد احقاق کے اندر آباد تھی۔ احقاق ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت بلند و بالا تھیلے تھے، اور احقاق کا یہ علاقہ یمن اور ایمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں، بے شمار جانوروں اور میٹھے پانی کے چشموں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نازل فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم عاد کی تبلیغ کرنے لگے اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کے شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ چنانچہ شداد بھی اسی قوم میں سے تھا اور اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ 2 بھائی تھے، اور روایت میں آتا ہے ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید ان میں سے بڑا تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور فوت ہو گیا۔ شدید کے فوت ہو جانے کے بعد شداد قوم عاد کا بادشاہ بنا۔ اس طرح شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ سلطنت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی بادشاہت کے طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، لیکن اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا تو دونوں کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر شداد کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اور کہنے لگا، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ پیارے دوستو، شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو بلوایا اور احقاق میں علم کے مقام پر جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی بنوائی جانے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں
اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں بھی رواں کروا دیں۔ قوم عاد تو پہلے ہی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ماہر تھی، چنانچہ ریت کے ان تھیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے۔ چنانچہ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہو جائے وہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کی اس بنائی جانے والی جنت کو بننے میں تقریباً 12 سال لگ گئے اور شداد اپنے محل میں بیٹھ کر اپنی جنت بننے کا بے صبری سے انتظار کرتا رہا۔ جب 12 سال کے بعد جنت تیار ہو گئی، جب اس کو طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات سے سجا دیا گیا، 12 سال بعد شداد کو اس کی جنت کے تیار ہو جانے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ جنت کے بننے کا پیغام سن کر شداد بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے دروازے کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا اور شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ انسان مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس پر اس کے سپاہیوں نے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ کو جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو شداد نے کہا، یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مجھے میری بنائی جانے والی جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بدبخت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے میری بنائی جانے والی جنت کو ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقررہ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری بنائی کی جنت میں قدم رکھنے نہ دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بڑا رویا، گڑ گڑایا کہ مجھے ایک دفعہ میری بنائی کی جنت کو دیکھ لینے دو، لیکن اللہ کے مقررہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے شداد کی وہیں روح قبض کر لی۔ پیارے دوستو، شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کی بنائی کی جنت ریزہ ریزہ ہو گئی اور شداد کی بنائی کی جنت کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ شداد کی موت کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن ان بدبختوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ حالانکہ شداد کی موت اس قوم کے لیے ایک سبق کافی تھا، اس کے باوجود قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تحمیل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حقاق کا علاقہ چھوڑ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں اور طوفان بھیج دیے۔ یہ تیز آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتے رہے، چنانچہ وہ پوری قوم ان کی بلند و بالا عمارتوں کے ساتھ زمین میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عذاب دیا کہ اس قوم کا نام تک باقی نہ رہا اور اس کو زمین میں ملیا میٹ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔